نیب آرڈیننس کے خلاف ان لوگوں نے طوفان اٹھا رکھا ہے جو نیب کے قانون کو کالا قانون کہتے تھے۔ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں نیب کے قوانین کا خاتمہ نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی، بلنڈر کیا۔ یہ نہ صرف میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری بلکہ دیگر ان کی پارٹی کے لیڈر بھی یہی کہہ رہے ہیں، پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ختم کر کے، نیب کو ختم کر کے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اور ہمیشہ سے ان پارٹیوں کی طرف سے، ان کی لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا کہ نیب آرڈیننس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، نیب میں اصلاحات کی ضرورت ہے، نیب قوانین کو نئے سرے سے بنانے کی، نئے سرے سے اس کو نیب کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اب جب کہ حکومت کی طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا، نیب آرڈیننس جاری کیا، اس میں کچھ ترامیم کی گئیں، تو اس کے اوپر ایک شور ہے، شرابہ ہے، واہ ویلا ہے، طوفان اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ طوفان اٹھانے والے میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس آرڈیننس کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ صرف شخصیت پرستی میں، بت پرستی میں یہ سارا کچھ پیالی میں طوفان اٹھایا جا رہا ہے۔ نیب میں جو آرڈیننس نیب کے حوالے سے جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، جو ترامیم کی جا رہی ہیں، اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا، اس سے حکومتی لوگوں کو فائدہ ہوگا، عمران خان کے دوستوں کو فائدہ ہوگا۔ عمران خان کے دوستوں کو اگر فائدہ ہوگا تو عمران خان کے دشمنوں کو بھی، جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو نقصان ہی ہوگا۔ تو کچھ لوگ حکومتی حمایتی وہ بھی کہہ رہے ہیں جی اس آرڈیننس سے میاں نواز شریف کو فائدہ ہو جائے گا، زرداری کو فائدہ ہو جائے گا۔ ایک آرڈیننس بن گیا، ایک قانون بن گیا، اس کو یکساں کسی کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا، کسی کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا۔ لیکن اس کے اوپر واہ ویلا کرنے والوں نے اس کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا اور اس کے اوپر صرف اپنی پارٹی کی لائن کو لے کے ہلہ گلا مچا رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں۔ تو حکومت، ان لوگوں نے جو حکومت کے حامی خود کو کہتے ہیں اور بڑی جانبداری کا اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب آرڈیننس میں یہ فلاز ہیں، یہ اس میں خلا ہے، یہ اس میں غلطیاں ہیں، وہ انہوں نے بھی اس کو نہیں پڑھا۔ بہرحال ایک تنقید کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو یہاں پہ کچھ عقل سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو بہت سے دانشور اس کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس آرڈیننس کو آپ پڑھیں، اس کے بعد اس کی تنقید کرنی ہے یا اس کی تحسین کرنی ہے، یا اس کو آپ نے جو بھی اس کے بارے میں آپ نے رائے دینی ہے وہ آپ ضرور دیں۔ ہر بندہ اس کو پورے طور پہ پڑھ لے، لیکن پڑھے بغیر اس کے اوپر جو شور شرابہ ہو رہا ہے وہ بہت سے حلقوں کے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں، کچھ لوگوں نے یہ بڑے ایک دلیل کے ساتھ، ایک بڑے دعوے کے ساتھ، ایک بڑی سرچ کے ساتھ یہ کہا ہے جی کہ کوئی 3 لوگوں کے، بڑے لوگوں کے نام بتا دیں جو نیب کے کینڈے میں آئے ہوں اور ان منطقی انجام تک پہنچے ہوں۔ 3 کیا، ایک بھی بندہ، ایک بڑا آدمی نہیں ہے جو نیب کے ان قوانین کے تحت وہ جیل میں گیا اور اس نے اربوں روپے کی ریکوری کی۔ بڑے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کی طرف سے جب پوچھتے ہیں جی آپ ریفرنس تو بڑے دائر کر دیتے ہیں، لیکن حتمی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی معاملہ طے نہیں ہوتا، بارگین درمیان میں ہو جاتی ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ پھر بھی بچ جاتے ہیں۔ تو نیب کے چیئرمین کی طرف سے کہا، ہاں، تو یہاں پہ یہ بھی ایک بات ہے کہ فیصلے کے لیے ریمانڈ کے لیے 90 روز دیے گئے ہیں اور فیصلے کے لیے 30 دن دیے گئے ہیں عدالتوں کو، احتساب عدالتوں کو، اور آج تک ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے جس کا 30 دن میں فیصلہ ہو گیا ہو۔ سالوں فیصلے لٹکتے رہتے ہیں دوسری عدالتوں کی طرح۔ جب نیب کے چیئرمین سے پوچھا جاتا ہے جی بتائیں کہ فیصلے کیوں نہیں ہوتے، میگا کرپشن ہے، فلاں کرپشن ہے، فلاں اتنے بڑے مقدمات ہیں، کیسز ہیں، فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس لاکھوں مقدمات ہیں، جبکہ ہمارے پاس 25 کورٹس ہیں، جج ہمارے پاس کم، ان میں بھی 25 کورٹس ہیں، ان میں بھی کبھی پورے جج نہیں ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اتنے زیادہ فیصلوں کا اتنی کم عدالتیں بر وقت فیصلے کر سکیں۔
تو نئے آرڈیننس میں یہ ہو گیا ہے کہ نیب کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا ہے. دیگر ادارے کیا وہ کرپشن کے بارے میں تحقیقات نہیں کر سکتے، فیصلے نہیں کر سکتے، وہ انویسٹیگیشن سارا کچھ نہیں کر سکتے جس طرح سے نیب کرتا ہے. اس میں FIA ہے، FBI ہے اور دیگر ANF ہے اور اینٹی کرپشن ہے اور دیگر بھی کئی SCCP ہے، دیگر بھی کئی ادارے ہیں جو احتساب کرتے ہیں. تو ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر جگہ کو نیب کے علاوہ باقی اداروں میں ہر کوئی بے ایمان ہی بیٹھا ہے، بادیانتی بیٹھا ہے، کرپٹ لوگوں کا وہاں پہ سرپرستی بیٹھا ہے. ایماندار لوگ وہاں بھی ہیں، نیب میں بھی اس قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ ایماندار نہیں کہہ سکتے، اپ رائٹ نہیں کہہ سکتے. ان میں بھی کرپٹ لوگ موجود ہیں. ہر ادارے میں کرپٹ لوگ بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، کسی میں کم ہوں گے، کسی میں زیادہ ہوں گے. تو بہرحال نیب آرڈیننس سے یہ ہوگا جو مجھے نظر آتا ہے کہ نیب کا بوجھ ہلکا ہوگا. جو اس کو قانون کے مطابق 30 دن میں فیصلے کرنے ہیں، اس کی طرف ایک مثبت پیش رفت ہوگی اس آرڈیننس سے. دیگر ادارے اپنا اپنا کام کریں گے. جیسے واجد ضیاء کو FIA کا ہیڈ بنایا گیا ہے، اس کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے واویلا کیا جا رہا ہے کہ وہ تو بڑا سخت آدمی ہے. تو اس طرح سے FBI بھی اپنا کام کرے، FIA بھی اپنا کام کرے گا، FBI بھی اپنا کام کرے گا، دیگر محکمے بھی اپنا کام کریں گے. تو وہ کرپشن کو وہاں بھی کچھ کرپٹ لوگوں کے لیے وہاں بھی کچھ رعایت نہیں ہے، کچھ ریلیف نہیں ہے. ان کو وہاں بھی جواب دینا پڑے گا، نیب میں بھی جواب دینا پڑے گا. تو اس آرڈیننس سے مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ نیب کا بوجھ ہلکا ہوگا اور بر وقت فیصلے ہونے کے زیادہ امکانات اب موجود ہیں. تو باقی اس نیب آرڈیننس میں ایک بہت بڑی چیز اب بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جس بندے نے آفس ہولڈ کیا، اس نے جو کرپشن کی ہے، وہ نیب اس کی پوری طرح سے انویسٹیگیشن کرے گا اور اس بندے کے ساتھ جو آفس ہولڈر رہا ہے، جو سرکاری محکمے میں رہا ہے، وزیر سرکاری محکمے کے حوالے سے جس کی ذمہ داریاں تھیں، وہ بیوروکریٹ ہے، وہ سیاستدان ہے یا جو بھی ہے، یا اس سے متعلقہ لوگ اگر اس میں آتے ہیں تو پھر نیب ہی کے شکنجے میں وہ رہے گا. تو اس حوالے سے اور حکومتی لوگوں کی، حکومت کے حمایتی جو کہہ رہے ہیں جی وہ فلاں کو ریلیف مل جائے گا، فلاں کو رعایت مل جائے گی، تو سیاستدان نیب کے پنجے سے، بے ایمان سیاستدان، کرپٹ سیاستدان جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، تو ان کو نیب کے وہ شکنجے سے، نہ نیب کے شکنجے سے وہ نکل رہے ہیں، نہ FBI کے شکنجے سے وہ نکل رہے ہیں، نہ FIA کے شکنجے سے وہ نکل رہے ہیں، نہ اینٹی کرپشن کے شکنجے سے وہ نکل رہے ہیں. نہ صرف کرپٹ سیاستدان بلکہ کوئی بھی کرپٹ مافیا کسی نہ کسی طریقے سے نیب کے ہتھے پھر بھی وہ چڑھ سکتا ہے جس نے کرپشن کی ہے. تو بہرحال دیگر محکمے بھی جس طرح سے ان لوگوں کو جو اب شدید تکلیف میں مبتلا ہیں کہ نیب آرڈیننس کیوں آ گیا ہے، تو ان کو اگر نیب ہی پر بڑا اعتماد ہے تو دوسرے محکموں پر بھی ان کا ایسا ہی اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں بھی انویسٹیگیٹر وہی ہیں جس طرح کے نیب میں ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. برے اور اچھے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں. تو میری نظر میں تو یہ نیب آرڈیننس کرپٹ لوگوں کے لیے زیادہ بڑے اور آہنی شکنجے کا کام کرے گا. اللہ حافظ.